بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار رہو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے. بڑے پرسکون رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، کیونکہ غم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، خوشی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو ہم سب کو ہر وقت ہر معاملے میں غم ہوتا ہے، کسی تکلیف پہ بے شک، لیکن یہ کہ انسان اس پہ جزع اور فضا اور الٹی سیدھی باتیں نہ کرے. رونا آتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو آدمی ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے کرے تو کوئی چیز جو ہے وہ منع نہیں ہے. رونا آنا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کہ جب انتقال ہوا تو حضور کے بھی آنسو آئے، تو آنسو آنا اس کا کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جزع اور فضا کرنا، میں چلا جاتا، یہ کیوں چلا گیا، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ شریعت میں منع ہے. اس لیے یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی، یہ سب جو ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا نہ کوئی غم ہوتا ہے. یہ کیسے بن جاتے ہیں اللہ کے ولی؟ سب بن سکتے ہیں، ہم سب بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہم محنت کریں اور اپنے دین پر صحیح طریقے سے چلیں. کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں. تو ہم سب بھی اس راستے پہ چلیں جس کے لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے کس کو؟ پرہیزگاروں کو. پرہیزگار معنی گناہوں سے بچنے والوں کو اس کتاب سے ضرور ہدایت ملتی ہے. اگر اس کو اس نیت سے پڑھیں گے، اور نیت یہ ہو کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اور اس میں جو باتیں ہم پڑھیں گے اور اس میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو وہ کریں گے، اور جس سے وہ روکے گا اسے ہم روکیں گے. جسے ہم کہتے ہیں تنہون تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو اللہ تعالیٰ تم کو اچھائی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے تم کو روکتا ہے. تو جو کام ہم کرتے چلے جائیں گے اچھے اچھے اور برائی سے روکتے جائیں گے، ہم بھی اللہ کے ولی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر آدمی خواجہ معین الدین چشتی بنے گا اور عبد القادر جیلانی بنے گا، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری بنے گا یا حضرت صاحب بنے گا، ایسے کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے ولی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچے گا تو ہی جا کے وہ اللہ کا ولی. نیچے ہر دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسولوں میں بھی، رسول کی جمع ہے رسل، کتاب کی جمع ہے کتب، ایسی رسول کی جمع ہے رسل. تو اللہ تعالیٰ تیسرا پارہ شروع ہوا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. یعنی ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے. کچھ نبیوں میں سے کچھ رسول ہیں، یعنی کوئی 27 ہیں یا 29 اتنے کوئی قریب اتنے رسول ہیں، یا جن پر کتاب بھی نازل ہوئی وہ رسول ہو گئے. باقی رسول نبی ہیں، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں، لیکن ہر نبی، ہر رسول جو ہے وہ نبی. تو ہم سب یہ سمجھیں کہ ہر ولی اسی درجے پہ جائے گا جو کہ مجدد الفسانی بنے گا یا فلاں بنے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں. آپ گناہوں سے بچیں، اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم کون ہے؟ جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہے، پرہیزگاری میں سب سے زیادہ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جب تم راستے میں چلتے ہو تو خاردار جھاڑ آتے ہیں، کانٹے آتے ہیں، تم اس کو اپنے
اس خاردار جھاڑوں سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچا کے نکلتے ہو، ایسے ہی جب تم دنیا میں چلو گے تو تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے گناہ آئیں گے، تمہیں ان سے بچ کے نکلنا. یہ ہے تقوی. تو جو بھی شخص بھی تقوی اختیار کر لے گا وہ اس اعلیٰ مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا جن کے ہم یہ دن یاد مناتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس درجے پہ پہنچے، کوئی نیچے درجے پہ بھی رہیں گے. صحابہ میں بھی یہی درجہ بدرجہ اوپر نیچے ہیں. تو ہر مقام پہ، ہر اس اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عزت عطا فرمائی ہے اس میں نیچا اونچا سب کچھ. ہر آدمی ایک جیسا نہیں. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کا پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کو عزت زیادہ ہے، کسی کو کم ہے. یہ ہمارے سامنے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کو اللہ نے عزت بہت دی ہوئی ہے، کسی کو کم دی ہوئی ہے، کسی کو بہت کم دی ہوئی ہے. کسی کو مال دیا ہوا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ چلتا رہے گا. ایسے ہی ہمارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انڈیا میں آپ کبھی جائیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ تو وہاں کی حاضری بھی کبھی نصیب ہو. تو ویسے تو عرس ہوتا ہی ہے اسی مہینے میں 6 رجب کو. ابھی بھی لوگ گئے تھے اور وہاں سے ہو کر آئے ہیں عرس میں. تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ انڈیا میں اجمیر شریف میں ہے. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں میں اجمیر کا ہوں، تو یہ اجمیر وہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. آپ کو جو ہے خلافت یا آپ کو جو یہ ولایت ملی ہے تو آپ کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی عطا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں پر آپ کو حضور نے فرمایا کہ ہم تمہیں انڈیا کی یا اجمیر کی تمہیں ولایت عطا فرماتے ہیں، تو تم ہمارے دین کے معین ہو یعنی مددگار ہو. تمہارے جانے سے وہاں دین پھیلے گا اور بے دینی ختم ہوگی. تو آپ نے پھر وہاں کا سفر کیا اور آپ جو ہے وہاں جا کے قیام پذیر ہوئے. اور آپ کی جو والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، یہ سب جو ہے حسنی اور حسینی، یعنی آپ کے والدہ جو ہے وہ حسنی ہے اور آپ کے والد جو ہے وہ حسینی ہے. اس طرح سے آپ جو ہے وہ دونوں طرف سے حسن بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بھی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. آپ کی ولادت ہوئی 536 ہجری میں اور تقریباً آپ نے 97 سال عمر پائی. اور پھر آپ کی تدفین وہیں اجمیر میں ہوئی. اور آپ کی جو پڑھائی ہے، جو تعلیم ہے، یہ آپ نے سینٹرل ایشیا جو سمرقند، بخارا، یہاں سے آپ نے علم حاصل کیا. اور پھر آپ کی جو شیخ تھے حضرت عثمان ہرونی، ہارونی لوگ بولتے ہیں ان کو، لیکن حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ہارون نہیں ہے، یہ ہرونی ہے، حضرت عثمان ہرونی. اور ایسے ان کو بولتے ہیں سنجر. یہ سنجر نہیں ہے لفظ، یہ سجزی ہے. سجز ایک جگہ ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ بھی بہت سارے لوگ ان کو سنجر بولتے ہیں. اس کو سجز کو سجزی نہیں بولتے بلکہ سنجر، سین نون جیم رام رے کی طرف اسے ملا کے پڑھتے ہیں. تو یہ جو صحیح لفظ ہے سجز اور عثمان ہارونی نہیں ہے، یہ ہرونی. کبھی بھی آپ کتاب میں پڑھیں گے تو ہارونی لکھا ہوگا. تو ہرون بھی ایک جگہ تھی. تو آپ کے جو شیخ تھے حضرت عثمان ہرونی، انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. اور پھر وہاں سے آپ اجمیر آئے اور ساری مقامات سلوک طے کر کے حضرت کی خدمت میں رہ کے پھر حضرت نے آپ کو یہاں بھیجا. اور آپ کی تو ویسے بھی ولایت وہاں سے ملی ہوئی تھی. حضرت عثمان، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہاں سے ڈیوٹی لگائی تھی. اور یہ سارا سلسلہ بنتے بنتے اور آپ جو ہے وہ اجمیر شریف میں آ کے قیام کیا. تو ایک پیپل کے درخت کے نیچے آپ آ کے بیٹھ گئے. تو وہ اس وقت کے جو بادشاہ تھا پرتھوی راج، اور اس کے اونٹوں کی اور جانوروں کی جگہ تھی بیٹھنے کی. تو آپ اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. جب ان کے وہ لوگ آئے اپنے اونٹوں کو بٹھانے کے لیے تو انہوں نے آپ پہ غصہ کیا اور آپ کو ہٹانے کے لیے سخت الفاظ کہے. تو حضرت نے کہہ دیا کہ یہاں تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے.
یہاں تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے، اور آپ اٹھ کے چل دیے۔ اب اونٹ آ کے بیٹھ گئے، تو حضرت چلے گئے اور اپنے جہاں کو قیام کرنا تھا کر لیا۔ اب اونٹ صبح جب اٹھانے کو اٹھتے نہیں، اب سب پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ پھر ان میں سے جو ان کا ساربان تھا اونٹ کو چرانے والا، وہ گیا اور حضرت سے کہا حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا جاؤ تمہارے اونٹ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر جیسے وہ گئے دیکھا تو ان کے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی وہاں پر انا ساگر ایک تالاب ہے، تو آپ کے جو مریدین تھے وہ وہاں نہانے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے گئے، تو ان کے جو وہاں کے جو لوگ تھے کافر ہندو، انہوں نے آپ کو، ان کے لوگوں کو، اس حضرت کے جو مریدین تھے خادم تھے ان کو ڈانٹا کہ تم ہمارے پانی کو خراب کر رہے ہو، اور ان کو بھگا دیا۔ کہ واپس حضرت کی خدمت میں آئے، شکایت کی، تو حضرت نے ایک خادم کو برتن لے کے بھیجا کہ جاؤ اس کو وہاں سے پانی لے آؤ۔ جو پانی بھرا تو وہ پورا تالاب اس بوتل میں یا اس برتن میں آ گیا۔ پھر آ گئے آپ واپس پانی لے کے، اب وہ سب پھر پریشان۔ پھر وہ حضرت کی خدمت میں سارے ہندو آئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت اس طرح سے معاملہ ہو گیا، معاف کر دیں۔ تو حضرت نے کہا جاؤ بوتل لے کے جاؤ، وہ واپس ڈال دو۔ تو واپس ڈالا تو پھر تالاب بھر گیا۔ تو یہ حضرت کی جو یہ کرامات تھیں، اور حضرت نے یہاں لاہور میں خواجہ صاحب اپنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلہ بھی کیا، اور تقریباً 40 دن میں سے 39 دن تک حضرت کی زیارت نہیں ہوئی، 40ویں دن حضرت کی زیارت ہوئی۔ تو آپ نے ایک شعر پڑھا جو مشہور بھی ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت داتا صاحب جن کے مزار پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، آپ کا مزار لاہور میں ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ گئے بھی ہوں گے، نہیں گئے ہوں تو کبھی حاضر بھی ہوئیے گا۔ یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، اور خواجہ صاحب وہاں جا کے چلہ کر کے آئے۔ تو ایسے ہی حضرت صاحب بھی حضرت صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے، اور کہنے لگے جیسے ہی میں حاضر ہوا حضرت کے مزار پہ اجمیر شریف، تو حضرت صاحب جو تھے یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور میرے سامنے بیٹھ گئے اور مجھ سے گلے بھی ملے۔ تو یہ حضرت صاحب جب پہلی مرتبہ جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت صاحب کا اس طرح سے انہوں نے استقبال کیا۔ ایسے حضرت صاحب کے کئی واقعات ہیں جو کہ جس مزار پہ گئے اور صاحب قبر، جیسے اپنے یہ مزار ہے ٹرسٹ پہ جو مزار ہے خواجہ قاسم صاحب کا، اس پہ بھی حضرت صاحب جب حاضر ہوئے تھے تو حضرت قبر سے باہر تشریف لائے اور حضرت سے مصافحہ اور معانقہ کیا۔ تو یہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تھی۔ اور کہنے لگے ایک دفعہ میں فضل کبیر میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو کتاب میں حضرت صاحب کی کہ ایک دفعہ میں کہنے لگے روحانی پرواز کر رہا تھا۔ اب یہ روحانی پرواز جو سلوک کے راستے میں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کون سی پرواز ہے، تو پرندے اڑتے ہیں، انسان کہاں اڑتا ہے۔ تو جب انسان روحانی پرواز کرتا ہے تو جیسے کہ لوگ ہیں نا کہ جیسے حضرت صاحب وہاں گئے بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، تو حضرت صاحب وہاں بیٹھے تو حضرت صاحب نے مراقبے میں عرض کیا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت میرے اسباق جو ہیں وہ تازہ کر دیں۔ تو حضرت صاحب جب کھڑا بولتے تھے پکڑ لے ہاتھ، تو وہ حضرت صاحب نے ہاتھ پکڑا اور وہ ساتوں آسمانوں کی کہنے لگے مجھے سیر کرائی اور لا کے چھوڑ دیا اور زور سے بولے جا ہو گئے۔ تو اس طرح سے تو حضرت صاحب کی وہ پرواز بھی، اور ایسے کہنے لگے جب میں روحانی پرواز سے گر رہا تھا، ایسی پرواز میں سے انسان کے لگے ان پہ لگتا ہے کہ ہم گر رہے ہیں، تو کہنے لگے میں گرتے گرتے مجھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تھام لیا۔ پھر ایک دفعہ فرمایا کہ
مجھ سے میرے خواب میں آئے، کہنے لگے تمہاری جو بھاوج ہیں، حضرت صاحب کی جو بھاوج تھیں یعنی حضرت صاحب کے بڑے بھائی کی اہلیہ، ان کے بارے میں کہنے لگے تمہاری جو بھاوج ہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تمہاری بھاوج جو ہے حضرت صاحب کے جو بڑے بھائی تھے حاجی نذیر احمد، ان کے بارے میں کہا کہ ان کی جو بھائی اہلیہ ہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو فرمایا حضرت صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے دعا کی تھی اولاد کے لیے، تو وہ قبول نہیں ہوئی، تو وہ اس کی وجہ سے شاید وہ ناراض تھیں۔ تو حضرت صاحب کے جو بڑے بھائی تھے ان کی اولاد بھی نہیں تھی حقیقتاً۔ بہرحال تو حضرت صاحب کے جو بڑے بھائی تھے حاجی نذیر احمد، حضرت صاحب کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کو بھی حضرت صاحب سے بڑی محبت تھی۔ تو اپنے واقعہ بتاتے ہیں کہ میں اجمیر شریف جاتا تھا، ہر سال ہی جاتا تھا، تو ایک دفعہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ جو یہاں پر حضرت صاحب کے مزار پہ، خواجہ صاحب کے مزار پہ 7 مرتبہ حاضر ہو تو اس کو خواجہ صاحب کی زیارت حالت بیداری میں ہوتی ہے۔ تو یہ میں سن رہا تھا، یعنی حضرت صاحب کے بڑے بھائی کہنے لگے، تو یہی میرے دل میں آنے لگا کہ میں تو اتنے سال سے آ رہا ہوں اور مجھے تو کبھی بھی زیارت نہیں ہوئی۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ خواجہ صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے کچھ پریشان ہو؟ کہنے لگے ہاں پریشانی ہے کہ دو آدمی یہاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اتنے سال جو آتا ہے مستقل 7 سال تو اس کو حضرت کی زیارت حالت بیداری میں نصیب ہوتی ہے، اور میں تو اتنے سال سے آ رہا ہوں مجھے تو کبھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگے ہو تو رہی ہے؟ اچھا یہ سمجھے نہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ تو میں آتا ہوں اور حضرت کے مزار پہ ان کی قبر پہ حاضر ہوتا ہوں، وہ تو ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے ہو تو رہی ہے؟ بس یہ کہہ کے اور تھوڑا سی توجہ ادھر ادھر ہوئی، حضرت صاحب اٹھ کے چلے تو غائب ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت صاحب ہی تھے، یعنی خواجہ صاحب سے، اور حالت بیداری میں ان کی بھی ملاقات ہوئی حضرت صاحب۔ تو یہ واقعات اور یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے کسی کو ملتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی شخص ولی ہو تو یہ کرامات بھی ہونا ضروری ہے، کوئی بھی ضروری نہیں ہے کرامت۔ آدمی اپنے آپ کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے اور نیک بنائے، دعا بھی کرے اور دعائیں کرائے بھی، تو یہ سب چیزیں اس کو بھی مل سکتی ہیں، اور نہ بھی ملیں تو اس میں کوئی غم کی بات نہیں۔ اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور بہت ساروں کو نہیں ہوتی، تو وہ یہ سمجھیں کہ نہیں میں تو بہت نیچے ہوں اور یہ تو بہت اونچے چلے گئے ہیں، اونچی پرواز کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ناپیں کہ بھئی اس کو زیادہ زیارت ہو رہی ہے، اس کو اتنا کشف ہو رہا ہے، اس کو مراقبے میں اتنی کیفیات ہو رہی ہیں، تو یہ کوئی اس کے ساتھ لازم ملزوم نہیں ہے۔ آپ اپنے عبادات کریں، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں کشف ہوا تھا، کوئی کرامت ہوئی تم سے، اللہ یہ تو نہیں پوچھے گا۔ اللہ پوچھے گا پرہیزگاری متقی والی زندگی گزاری ہے، نماز پڑھی، قرآن شریف پڑھا، اس پر عمل کیا، وہ ساری چیزیں تو کی نہیں، یہ سوچتے رہے کہ میں اوپر کیسے اڑتا اور میں کرامت کیسے دکھاتا، اس کی فکر نہیں کریں۔ اصل چیز تو کرامت کیا ہے؟ شریعت پر چلنا ہے نا۔ یہ کہ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ان کا مرید کئی سال رہا، 15-16 سال۔ تو ایک دن کہنے لگا حضرت میں جا رہا ہوں، تو حضرت نے پوچھا کیوں جا رہا ہوں؟ کہنے لگے اتنے سال میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی کہ ہوا میں اڑیں، پانی پہ چلیں، کوئی مکے پہنچا دیں، مدینے پہنچا دیں بیٹھے بیٹھے۔ تو کہنے لگے اتنے سال میں تم نے میرا کوئی کام خلاف شریعت دیکھا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے، تو اللہ یہ پوچھے گا نا بھائی شریعت پہ چلے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، عمل کیا، یہ تھوڑی پوچھے گا تمہیں کو کشف ہوا تھا، ہوا میں اڑے تھے، پانی پہ چلے تھے۔ بھائی یہ کام تو پرندوں کا ہے اور یہ کام مچھلی کا ہے، یہ کام ہمارا تھوڑی ہے اوپر اڑے ہوا میں اڑے۔ تو یہ سب چیزوں کو آدمی اتنی ترجیح نہ دے تو، اور اتنا کوئی اس کو اپنے معیار نہ سمجھے کہ میں اس سے بہت اونچا ہو جاؤں گا۔ بس نماز پابندی سے پڑھے،
قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے اور شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں پر عمل کرے، یہی ولی ہے۔ آج اسی کو ہم ولی کہیں گے، کیونکہ وہ جو متقی رات کو جاگ رہے ہیں، رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں، رات بھر قرآن پاک ایک رات میں قرآن، ایک دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں، یہ بہت شاذ و نادر کوئی ہوں گے۔ آج کل جو ہمیں اس کو سمجھیں کہ ہم جو پڑھ لیں، اب اتنی سردی میں وضو کرنا مشکل لگتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وضو سے کئی نمازیں پڑھ لو۔ یہ تو ہمارے سندھ کے علاقے اتنے ٹھنڈے نہیں ہیں، وہاں ادھر چلے جائیں کوئٹہ یا مختلف علاقوں میں، وہاں تو وضو ٹھنڈا پانی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو کیسے وضو کریں گے؟ وہاں کے اگر آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم لوگ تو چلو اپنے حیدرآباد کراچی والے ہیں، ابھی کچھ آج سردی ہوئی ہے تو ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے۔ یہ پانی بھی ٹھنڈا ہے، آج والا جو صبح آپ لوگ وضو جنہوں نے کیا ہو ٹھنڈا پانی۔ ایسے ہی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے مزار پر حاضر ہوئے خواجہ صاحب کے، تو وہاں جو نابینا لوگ فقیر بنے ہوئے وہاں مانگ رہے تھے، آئے تو اپنے آنکھوں کے لیے تھے حضرت صاحب کے پاس دعا کے لیے، لیکن وہ جب ان کا کام نہیں ہوا یا انہوں نے دعا قبول نہیں ہوئی تو انہوں نے فقیر کا پیشہ اختیار کر لیا۔ تو اورنگزیب نے جب آ کے یہ دیکھا کہ یہ سب یہاں فقیر بنے ہوئے تو کیا اس نے کہنے لگا میں حضرت کے مزار پہ جا رہا ہوں، اگر واپسی تک تم سب کی آنکھیں واپس نہ آئیں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ ان پر ایسا اثر ہوا، ایسی دعا مانگی سب نے مل کر گڑ گڑا کے، واپس جب آئے تو سب کی آنکھیں سب بینا ہو چکے تھے۔ تو یہ مانگنے کی کمی ہے۔ اگر آپ دل سے مانگیں اور گہرائی سے، جب اب قتل کی دھمکی دی نا تو سب کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو یہ حضرت صاحب کی جو کرامات ہیں، اب یہ ہے کہ نا، اب اس کو کہیں گے اورنگزیب کی کرامت تو جو بھی ہو، لیکن ایک کام ہو گیا ان کا، جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے اورنگزیب کے آنے سے وہ کام ہو گیا۔ یہ بڑی بڑی کرامات ہیں کہ ہم اپنے ان بزرگوں کو یاد بھی کریں اور ان کی کرامات کو یاد بھی رکھیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک جوش بھی آتا ہے کہ انسان کو کہ ہاں میں بھی کچھ عمل کروں۔ ویسے تو ہوتا تو کچھ نہیں، لیکن پڑھنے سے یا سننے سے انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کا مقصد جو ہے کوئی دنیاوی فائدے اٹھانا نہ ہو۔ اصل تو یہ ہو گیا ہمارے یہاں کہ ان سب چیزوں سے مجھے کشف ہونے لگ جائے اور میں بتاؤں کہ فلاں صاحب گم ہو گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ تو میں نے کاروبار بنا لوں اور فلاں کروں، تو ایسے چیزیں وہ باقی بھی نہیں رہتی۔ جب تک اللہ کے لیے انسان کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ چیزیں قائم رہتی ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ میرا نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک بنائے، متقی پرہیزگار بنائے، اور سب لوگ جو ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ ہوئے تھے اب کوئی نہیں ہو سکتا، یہ سب اپنی دماغی خلل ہے، ورنہ ہر انسان اس مقام پر پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے۔ محنت کرے، مجاہدے کرے۔ جیسے نا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان، کسی کا قول ہے بزرگ کا کہ جنت 2 قدم پر ہے، جنت 2 قدم پر ہے، ایک قدم نفس پر رکھے، دوسرا جنت میں رکھے۔ بس یہ 2 باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو یہ نفس جو ہے وہی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کل، ابھی نہیں کل، اور یہ کل کل کرتے کرتے ہم ایک دن مر جاتے ہیں۔ تو ہم کل ہی فجر میں اٹھ جاتے، کل ہی نیک بن جاتے، کل ہی اچھے کام کرنے شروع کر دیتے، تو یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، کل کل اور کل اٹھ جاتے، فجر کا الارم لگایا نا، اٹھنا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا نہیں کل پڑھوں گا، پھر کل پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، یہ پھر کل نہیں آئی۔ اٹھ جاتے تو پھر اٹھتے رہتے،
اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔